السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں اردو سپیکس کی آڈیو براڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان افراز رشید۔ سامعین، ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں آج عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی زندگی پر ایک مفصل ویڈیو۔ دوستو، اگر کسی نے پاکستان کی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہو تو یہ ممکن نہیں کہ وہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی سے واقف نہ ہو۔ قمیض تیری کالی، یہ تھیوا مندری دا تھیوا جیسے مشہور کن گیتوں کی آواز ان کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران ایک گانا جو سب کی زبان پر رہا، جب تو آئے گا عمران، اور اس جیسی مقبول عطا اللہ خان کا نام تو سب ہی جانتے ہوں گے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے زندگی کی کن کن صعوبتوں کا سامنا کیا۔ میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل سے تعلق رکھنے والے عطا اللہ کا تعلق نیازی خاندان سے تھا، مگر خاندان کے بائیکاٹ کے سبب ان کے ساتھ نیازی نام لگانے کی ممانعت تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے نام کے ساتھ نیازی کی جگہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی لگاتے ہیں اور اسی نام سے مشہور بھی ہیں۔ اپنے علاقے کے عام سے اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور اسی دوران اسکول کے مختلف پروگراموں میں حمدیہ اور نعتیہ کلام پڑھ کر مختلف گائیکی کے مقابلے میں حصہ لیتے رہے، مگر ان کے والد نہیں جانتے تھے کہ ان کے بچے کا یہ شوق آئندہ آنے والی زندگی میں اس کا جنون بن جائے گا۔ کالج کی تعلیم کے دوران اپنے والد کی آٹے کی چکی ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے اور ہاتھ بھی بٹاتے رہے، مگر گلوکاری کا یہ شوق بار بار باپ اور بیٹے کے تعلقات میں آڑے آتا رہا۔ باپ گلوکاری کو میراثیوں کا پیشہ قرار دیتا تو بیٹا اس کو روح کی غذا مانتا۔ اس ٹکراؤ میں کئی بار نوبت مار پیٹ تک بھی آ گئی، یہاں تک کہ تنگ آ کر عطا اللہ خان نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تن کے کپڑوں اور کاندھے پر ایک چادر ڈال کر جب وہ گھر سے نکلے تو ماں نے چھپ کر اپنی بچت سے بچائے ہوئے کچھ پیسے بیٹے کی جیب میں ڈال کر بہت ساری دعاؤں کے سائے میں اب سے رخصت کیا۔ 1972 میں عیسیٰ خیل جب کراچی آئے تو پیٹ کی بھوک نے روح کی غذا کو لذت کو بھلا دیا اور عطا اللہ مزدوروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں دن بھر مزدوری کرتے اور رات میں اپنی آواز سے دوسرے مزدوروں کا دل بہلاتے۔ 3 سال بعد بہن کے مرنے کی خبر سن کر بے ساختہ عیسیٰ خیل لوٹے، مگر ان کے اور ان کے والد کے تعلقات میں کوئی فرق نہ آیا تھا اور اب انہوں نے کراچی کے بجائے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا اور داتا کی نگری میں قسمت آزمانے کا سوچا۔ 1978 ان کی زندگی کا یادگار سال ثابت ہوا۔ اس سال ویڈیو پاکستان بہاولپور میں ان کا پہلا بریک ملا اور ان کی آواز میں گانا ریکارڈ کروایا گیا اور یہیں سے ان کی آواز کو سب کو نیلام گر کراچی کے ایک شو میں ان کو گانا گانے کا موقع دیا گیا۔ ان کے والد جب آڈیو اسٹوڈیو رحمت گراموفون کے مالک چودھری رحمت علی تک پہنچی تو وہ اس کے ہیرے کی چمک دمک دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے عطا اللہ تک پہنچے اور 1979 میں ان کی آواز میں 1 2 نہیں بلکہ 4 آڈیو والیوم ریکارڈ کروائے بیٹھے، اور اس کے بعد شہرت، کامیابی، عزت اور دولت کی برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ عطا اللہ اب تک 600 سے زیادہ آڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ عطا اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زیادہ تر گانے سرائیکی زبان میں ہیں اور ان کے گانوں کی سب سے زیادہ اہم خاصیت ان کی آواز کا وہ درد ہے جو کہ محبت کرنے والے لوگوں کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آواز کا یہ درد در حقیقت محبت کی ناکامی کے سبب ہے، مگر اس حوالے سے آج تک انہوں نے کبھی کھل کر نہیں کہا، تاہم ان کا یہ ماننا ہے کہ محبت کسی بھی فنکار کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ہوتا ہے۔ عطا اللہ نے اپنی زندگی میں 5 شادیاں کیں، جن میں سے چوتھی شادی اداکارہ بازیہ سے کی۔ ان سے 4 بچے ہوئے، 2 بیٹے سانول اور بلاول ہیں جبکہ 2 بیٹیاں لاریب اور فاطمہ ہیں۔ سب بچے انگلینڈ میں پلے بڑے ہیں اور اب سانول موسیقی کے شعبے میں اپنے والد کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 5ویں شادی ایک گھریلو خاتون سے کی اور حالیہ دنوں میں پاکستان اسی سے کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔